مبارک مجلس میں اللہ پاک نے ہم سب کا اجتماع فرمایا. ہاں اس کی جتنی ہو سکے دوستوں ہمیں قدر کرنی ہے. ہاں اس کو صحیح معنوں میں اصول کرنا ہے کہ اللہ اسی کو بہانہ بنا دے ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہی راحت ہے، پھر کوئی غم نہیں. پھر کہا نہیں جائے گا کہ چلو اجتماع ہے، چلو 4 مہینے جانا ہے، چلو چلے کی جماعت بن رہی ہے، پھر نہیں کہا جائے گا. پھر تو اللہ اپنے مہمان خانے میں جگہ دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہنا ہے. کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی دنیاوی اعتبار کی کوئی ذمہ داری نہیں، بس راحت ہی راحت، آرام ہی آرام. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہی راحت ملے گی. لیکن اللہ کو ہم کو ایسا عمل تو بنا کہ جس سے اللہ اسی کو بہانہ بنا دے اور اس بہانے پر اللہ پاک ہم سب کا فیصلہ کر دے کہ چلو اس میرے بندے نے یہ عمل کر لیا ہے. بہانہ بنانے کے لیے کوئی عمل تو ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ارے بولو. ہاں اس لیے دوستو اللہ پاک نے ہم سب کا یہاں اجتماع فرمایا، ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے. تو یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں دوستو، جتنا ہو سکے ہاں ہم تمام عملوں کے اندر شریک ہو، ہر مجلس کے اندر شریک ہو کر اس کو دھیان سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، تاکہ اللہ اسی کو بہانہ بنا دے ہمارا کام بن جائے. ہاں کہتے ہیں رحمت خدا بہانہ میں جو ہے، اللہ کسی عمل کو بہانہ ہی ڈھونڈے. یہ بہانہ بنا دو میرے بندے کو معاف کر دو. اور اس کے لیے اللہ پاک نے توفیق دی کہ ہم اپنے گھر بار سے، اپنے مشغلوں سے نکل کر ایسی مجلسوں میں آئے. یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نوازنا چاہتے ہیں. اس لیے تمام مشغلوں سے اللہ پاک نے ہم کو فارغ کر کے یہاں پر پہنچایا. بہت سارے ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ سمجھدار بھی کہے جاتے ہیں، ہم سے زیادہ صلاحیت والے بھی سمجھے جاتے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن ان میں سے چھانٹ کر اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں بلایا. دلیل ہے کہ اللہ پاک ہم کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں. اور کامیابی کیا ہے؟ اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مہمان خانے کے اندر ہم سب کو جگہ دیں گے، اور اس مہمان خانے میں سے کبھی باہر نکلنا نہیں ہے. ایسی کامیابی ہے. اور اس کامیابی کے اندر ہمیشہ موت کو بھی موت آ جائے گی. وہ نعمتیں کبھی کم بھی نہیں ہوگی، کبھی ختم بھی نہیں ہوگی. اللہ جتنے بڑے ہیں اس نے اپنا مہمان خانہ بھی اتنا ہی بڑا بنایا ہے، اور اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے بنایا ہے. ہاں اپنے ماننے والوں کے لیے بنایا ہے کہ دنیا کی یہ مختصر زندگی کے اندر کچھ مجاہدہ کر لے ہوئے، کچھ مشقتوں کو برداشت کر لے ہوئے، اللہ کو راضی کر لے ہوئے، اللہ کو منا لے ہوئے، اللہ کے حکموں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزار لے.
جس کی بنیاد پر اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، اللہ ہمارا کام بناتے رہے. یہ نقل و حرکت اسی کی ہے میرے دوستوں، کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کی تلاش کرنی ہے کہ میرا اللہ کون سے عمل سے راضی ہوتا ہے. میں کون سا عمل کروں کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اس عمل کو کما حق کا وہ پورا کیا جائے، اللہ اپنی رضامندی کا پروانہ مجھے اور آپ کو دے دے. ورضوان من اللہ، یہ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے. اور اللہ راضی ہو گیا، ہمارا سب کام بن گیا. اللہ راضی ہو گیا تو بولو ہمارا سب کام بن گیا، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہ اللہ راضی ہو گیا ہے. اور جب اللہ راضی ہو جائے میرے دوستو، تو اللہ پاک کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک کو اس عمل خیر کی اللہ توفیق دیتے ہیں. ہاں، جب اللہ نوازنے پر آتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے توفیق شامل حال ہوتی ہے کہ میرے بندے کو مجھے کامیاب کرنا ہے. ہاں، اور اللہ اتنا ہی مہربان ہے اس لیے تو کہ اللہ اپنے ہر بندے کو نوازنے کے لیے مختلف وقتوں کے اندر، مختلف عملوں کے اندر ایسے انعامات کے وعدے فرما دیے کہ جس عملوں کی لالچ کی بنیاد پر یہ بندہ اللہ سے قریبی حاصل کر لے گا. عملوں کے اتنے سارے انعامات اللہ پاک کی طرف سے ملے، اتنے بے شمار فضائل ہمارے سامنے کیے گئے کہ ان عملوں کو صحیح معنوں میں انجام دے دو، پورا کر دو، اللہ پاک کی طرف سے بے شمار انعاماتوں کے وعدے دے دو. اللہ کرے وہ یقین ہمیں مل جائے، وہ یقین ہماری دلوں کی گہرائیوں میں آ جائے. اس لیے اللہ پاک کی ذات عالی کے اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اتنا اتارنا کہ اپنے دلوں کے اندر کی گہرائیوں پوری باہر آ جائے. اتنا اللہ کی بڑائی کو بولنا، اتنا اللہ کی بڑائی کو سننا، اتنا اللہ کی بڑائیوں کی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا تاکہ اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت اپنی دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. میرا پالنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، میرا نفع نقصان کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے. جو بول ہماری زبان کے ہیں اس کو اپنی دلوں کی گہرائیوں میں کیسے اتارنا. ہاں، یہ دعوت تبلیغ کی محنت یہی ہے کہ جو ہماری زبان کے بول ہے میرے دوستو، ہم اپنی دلوں کی گہرائیوں میں اتار دے. ہاں، صرف ایک پالش ہے، دیکھ لو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پہلے اللہ کی بڑائی کو، ایمان کو اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے 13 سال تک محنت کی. مکہ کی زندگی کے اندر صرف اللہ کی بڑائی کو اپنے دلوں میں اتارا، دلوں کے اندر سے غیر اللہ کو نکالا. 360 تمام چیزوں کی
نفی کر دی کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. 13 سال آپ کی نبوت کے 23 سال میں 13 سال صرف اللہ کی پڑھائی اور اللہ کی وحدانیت کو اتارنے کے پیچھے محنت رہی. اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ آپ کو اتنی تکالیفیں دی جانے کے بعد جو آپ کی زبان سے عہد نکلتا تھا، جب فتوحات اور راحت کے موقع آئے تو کہنے لگے کہ اب وہ مزہ نہیں ملتا جو تختیوں کے اندر عہد اللہ کا نام لینے میں لطف اور مزہ آتا تھا. تیرہ سال تک محنت کی. صرف ایک پالش تھی. کدھر ہے بولو؟ ہاں. لیکن ہماری زبان کے بول کچھ ہے، دلوں کے اندر کچھ اور ہے. ہاں. اللہ کرے وہ حقیقت کے ساتھ اپنے دلوں کی گہرائیوں میں آ جاوے. ہاں. جیسے ایک محاورے میں ہمارے دیکھ لو، اپنے گھروں کے اندر ہی دیکھ لیتے ہیں کہ آج مہمان آ گیا اپنے گھروں پر، گھر والوں نے بہت اچھی قسم کی نعمتیں بنائی، دسترخوان بھی تیار لگ گیا، بس کھانے کی شروعات ہوئی اور کسی نے دروازے پر آ کر دستک دے دی. پہچان والے رشتے دار نکلے. اپنی زبانوں کے بول یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، بڑے اچھے موقع پر آپ تشریف لے آئے. آئیے. اندر کا حل کیا ہے بولو؟ زبان کا بول کچھ ہے، اندر کا کچھ ہے. یہ ہمارے محاورے کے اندر ہے. ابھی ہم مانتے ہیں، ابھی ہماری زندگی کے اندر وہ حقیقت کے ساتھ اپنی دلوں کی گہرائیوں میں اتارنے کی محنت ہے. ہم جانتے ہیں ماننے کی صفت ابھی تک ہمارے اندر بولو. ایک چوراہے کے اوپر ایک حکومت کا آدمی ہے، سپاہی ہے، صرف اپنے یونیفارم کے اندر ہے، اس کے ہاتھ کے اشارے کے اوپر چاہے کتنی سخت کام ہو، کتنی ایمرجنسی ہو، اس کے باوجود ہم رک جاتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اشارے کو رک جاتے ہیں. جانتے ہیں کہ اگر اس کا ہی حکم کی خلاف ورزی کی گئی تو، اور کسی جرم کے اندر پکڑا جاتا ہے، مار کھاتا ہے، جانتا ہے کہ اس کا جرمانہ یہ ہے، مجھے سزا بھگتنی ہے، لیکن جانتا ہے کہ اگر میں اس کو اقرار کر لوں گا تو اور تکلیف ہوگی. تو جانتا ہے لیکن پھر بھی مانتا نہیں. نہیں، میں نے یہ گناہ قبول نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. ایسے ہم ان مجالسوں کے ذریعے سے ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں کہ ہمارا پالنے والا کون، رازق کون، زندگی اور موت کا مالک کون. ہم اپنی زبانوں سے بولتے ہیں ضرور دوستو، لیکن جہاں دیکھ لو اپنی ان مجالسوں کے ذریعے سے، جب مجلس ختم ہوتی ہے ہمارے سامنے ایک تقاضا آ جاتا ہے، بولو، اپنی زبان کا بول بدل جاتا ہے. ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. ہم جانتے ہیں، اللہ کرے وہ ماننے کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. جتنے بھی اجتماعات ہیں نا،
اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی ماننے کے ساتھ گزرنے والی ہو جائے. اور جس کی زندگی کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی اس کی ہر منزل آسان. جیسے حضرت بلال کا سنا کہ کتنی بھی تکالیفیں ہوئی اس کے باوجود برداشت کر لیا, اور برداشت کرنے کے بعد بھی اپنی زبان پر صرف احد احد اللہ کی ربوبیت ہی کا اقرار ہے. دنیا کی مختصر کی تکالیفوں کو برداشت کر لو, پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے مہمان خانے کے اندر ہے. اتنی تکالیفوں کے باوجود انہوں نے تمام اعمالوں کو کیا. جس کے نتیجے کے اندر اللہ پاک نے اپنی رضامندی کا پروانہ بھی دے دیا. اللہ پاک نے اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا کہ یہ میرے صحابہ, میرے بندے اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے. تو ہمیں تو اب حضور پاک علیہ السلام کی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے. صحابہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے. ان کی زندگی بھی ہماری جیسی تھی. ان کی ضروریات زندگی ہماری جیسی لگی ہوئی تھی. لیکن اسی میں سے صحابہ نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا تو ان کے لیے ہر لائن کی تکالیف آسان ہو گئی. مشکل سے مشکل تکالیفیں تھی ان کے لیے آسان ہو گئی, اس کو برداشت کر لیا. پوری زندگی ان کی دیکھ لیں, کسی ایک صحابی کی زندگی ایسی نہیں ملتی کہ جنہوں نے اس اپنے دین کی محنت کی بنیاد پر کسی جگہ پر اپنے آپ کو انہوں نے بچایا. تو ہمارے لیے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنی صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اس پر ڈالنا ہے. ہمیں کوئی نئی محنت نہیں ہے, نئی کوئی ہماری تحریک نہیں ہے. ہمیں تو صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی ایک صحابی کی ابتدا کرو گے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. ایک کسی بھی ادنا صحابی کی بھی ابتدا کر لو, اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا آسان راستہ ہے. صحابہ کی زندگی ہے, وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کو اس کے روزانہ اس کے مذاکرے کریں, ہم فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے اندر کے اندر ایمان کے جذبے کو بڑھائیں تاکہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. صحابہ نے تو جد و جہد کی قربانیاں دی, ہمیں تو ان کی زندگیوں کو سننا ہے تاکہ اپنے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے اور اس کی بنیاد پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا ہے کہ صحابہ نے کیسی قربانیاں دی, کیسے مجاہدے کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے ہیں,
شہزادے کہے جاتے تھے، شہزادے کہے جاتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی اور نبوت کی آپ کو خبر پہنچی، اور آپ اپنے گھروں سے کیسے حالاتوں کے ساتھ نکلے کہ جس در سے راستے سے نکلتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مصعب ابن عمیر ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا علم ہوا تو گھر والوں سے چھپ کر نکل کے نکلے گئے، گھر والوں نے قید بھی کر دیا، وہاں سے بھی چھٹ کر نکل گئے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہیں، دربار رسالت میں ہیں، اور شہزادیت والی زندگی چھوڑ دی، آسائش والی، راحت، آرام، ہر لائن کی جتنی بھی خوشیاں تھی تمام چیزوں کو قربان کر دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجلس میں آپ کے سامنے نکلے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی والی زندگی، اور اس زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مذاکرے کے اندر آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، اور دنیا سے رخصت ہوئے تو آج کیا حالت ہے بولو کہ کفن کی پوری ایک چادر بھی میسر نہیں ہو رہی ہے۔ کس بنیاد پر انہوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑا؟ کس بنیاد پر؟ کہ دنیا کی مختصر زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس پر ایمان لے آئے۔ تو شہزادیت والی زندگی بھی چھوڑ دینا ان کے لیے آسان ہو گیا، چھوڑ دیا، ٹکرا دیا، ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں پوری زندگی نکال دی۔ اس کی بنیاد پر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب بھی مل گیا۔ تو یہ صحابہ کی زندگیاں ہمیں سن کر اپنی زندگیوں میں اپنے اندر شوق پیدا کرنا، جذبے پیدا کرنا، یہ اجتماعاتوں کے ذریعے سے اسی لے کر آ جاتا ہے ہم کو کہ اپنے یہاں پر آ کر اپنے اندر وہ کیفیت کیسے پیدا ہمارے اندر ہو، تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ کیفیتوں کو بدلنے کے لیے اجتماع، تو اللہ کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس پر ہم کیسے عمل کریں۔ صحابہ کی زندگیوں کو سن کر اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی ہے۔ جب صحابہ کی زندگیوں کو سنیں گے اندر کیفیت بدلے گی، خود بخود اللہ پاک کی طرف سے توفیق بھی ملے گی، عمل کرنا بھی آتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے عمل کرنا بھی آتا ہے۔ اللہ توفیق دیتے ہیں کہ بندے کا ایک قدم اٹھتا ہے نا، اللہ پاک کی رحمت اس کو لپک کر لیتی ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ رہا ہے۔ ہاں، اللہ اتنا مہربان ہے، اسی لیے تو نوازتے ہیں، اس لیے اللہ کی صفتوں میں سے الرحمن الرحیم، کہ وہ نوازنے پر آتا ہے، اس کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔
اس کو کسی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یکتا ہے اپنے فیصلے میں، اور اپنے ہر بندے کو نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو کیسے نواز دوں. اسی لیے اللہ پاک ہر وقت مختلف اوقات کے اندر ایسے اعمال ہمارے سامنے اور اس کے فضائل اٹھائے جاتے ہیں تاکہ بندہ اس عمل کا شوق پیدا کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. عمل کی توفیق مل گئی دوستو، اس کی راہیں ہموار ہو گئی، اس کا راستہ کھل گیا. اب وہ منزل پر پہنچنے لگا، اس کی نیا کنارے پر پہنچنے لگی، اس کو راستہ مل گیا. یہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہاں پہنچایا. دوستو یہ ہماری نیا کنارے پر پہنچانے کے لیے اللہ نے بتایا. ہم یہاں پر آنے کے بعد میرے دوستو اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ میری زندگی روزانہ ختم ہو رہی ہے، میں روزانہ ایک دن موت سے قریب ہو رہا ہوں، اور اللہ نے مہمان کھانا میرے لیے بنایا ہے. میری زندگی کی شام کب ہو جائے کوئی پتہ نہیں. اللہ نے جب ایسی مجالس میں مجھے بھیجا ہے تو اب یہاں پر اللہ کو کیسے مجھے راضی کرنا، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے وقت سے، اپنی صلاحیتوں سے میں کیا استعمال کروں کہ جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے اور میری نیا کو کنارے پر پہنچا دے. صرف اجتماع سننے کے بعد، بیانات سننے کے بعد اپنے دامن کو جھاڑ کے چلا نہیں جانا، سوچنا ہے کہ ہم میرے آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں یہاں بلایا گیا. یہ اتنی محنتیں کیوں کی گئی، کیوں بلایا گیا ہے. اتنی مدتوں سے اس کی آواز چل رہی تھی، کتنی مدتوں سے اس کی محنت چل رہی تھی. تو 12 دن بند کرا گیا تو صرف بیان سن کے چلے جانا، دامن جھاڑ دینا کام ہو جائے. ارے بولو، اپنے گھر میں شادی ہو اور سب مہمان آوے اور ہم اس کا خیال نہ کرے اور اپنے فارغ ہو کے بالکل بیٹھ جاوے تو ہمارا سوچنا ہے کہ ایسی اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. یہ چلت پھرت کیوں اتنی ہو رہی ہے؟ میرے نوازنے کے لیے ہو رہی ہے، میری آخرت بنانے کے لیے ہو رہی ہے، میری قبر سنوارنے کے لیے ہو رہی ہے، میرے قبر کے سوال و جواب آسان ہو جائے اس کے لیے ہو رہی ہے، تاکہ میری نئی منزل شروع ہو، ہر منزل پر میرے لیے آسانی کے فیصلے ہو. آسانی ہو. ریزرویشن کے ساتھ آپ نے سفر کرتا ہے تو کتنی آسانی ہوتی ہے، بغیر ریزرویشن کے اس کا آسانی ہوتی ہے. بولو، ٹینشن لیتا ہے کب سفر میرا پورا ہو. کوئی چیکنگ والا آ گیا تو کیا میرے پاس ٹکٹ بھی نہیں ہے، ریزرویشن بھی نہیں، ریزرویشن کوچ کے اندر بیٹھا ہوں کیسا ہوگا. اور ریزرویشن ہو تو بالکل سکون اطمینان کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں. ہم کو کالی کملی والے سرکار عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے، خبر پہنچی ہے کہ ہماری آئندہ ایک منزل ہے اور اس منزل پر سے ہم سب کو سوار ہونا ہے. اور اس منزل پر سوار ہونے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹکٹ تو ہمارا پھٹ چکا ہے، ریزرویشن طے ہے.
کن چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ میرے لیے راستے کے اندر آسانی ہو جائے؟ ان چیزوں کی ضرورت ہے. اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھا دوستو ہمارے لیے آسان ہو جائے. اب پھر ہماری زبان پر دوسرے بول نہیں آئیں گے. ہمارے سامنے وہ ٹارگٹ ہوگا مجھے مرنا ہے اور مجھے قبر کے اندر جانا ہے اور قبر کے اندر اکیلا جانا ہے اور اس کے سوال کے جواب مجھے دینے ہیں. اگر اتنا استعداد آ جائے دوستو دنیا کی جتنی بھی راحت اور آرام کے نقشے ہیں نا وہ تمام چیزوں کو قربان کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. ہاں اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر انسان کو اگر قبر کا عذاب بتایا جائے تو وہ مردوں کو دفن کرنے کے بجائے اپنی فکر کرنے میں لگ جاوے. ایسی منزل ہو اور ہم سب کے لیے اور یہ منزل آخرت کی منزلوں کی ابتدا ہے. یہاں سے آئندہ منزل ہے ہماری. ان تمام منزلوں پر سے گزر کر ہمیں اللہ کے مہمان خانے میں جانا ہے. اور ان منزلوں پر آسانی کے لیے اللہ پاک نے جب یہاں پہنچایا ہم اب ان منزلوں کو کیسے آسان کر دے گئے ہمارے لیے کیسے آسان ہو جاوے. اب اس کے لیے تھوڑی جد و جہد ہو. اس جد و جہد کے اندر کوئی کسی کا کوئی نقصان ظاہر نہیں ہے. آخرت کا تو ہے ہی نہیں. دنیا بھی کوئی نقصان نہیں. جتنی اللہ نے مقدر میں طے کر کے رکھی وہ روزی اس کو ملنی ہے. جب تک اس کا دانہ ختم نہیں ہوگا ملک الموت بھی اس کے پاس نہیں آئے گا. ملک الموت بھی اس کے پاس نہیں آئے گا. جس کا بھی زندگی میں دانہ باقی ہے اور اس پر پھر اور آپ کا ایمان ہے. ہماری زبان کے بولے ہمارا پالنے والا اللہ ہے. روزی کا مالک اللہ ہے. تو جب تک ہمارا دانہ ختم نہیں ہوگا ملک الموت بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا. یہ اللہ پاک کی طرف سے طے ہے اور اس پر ہمارا ایمان. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ نے زمین پر جتنے بھی جاندار ہے اس کی روزی کی ذمہ داری اس لیے اللہ نے اپنے ذمہ رکھی. اس میں انسان کی عقل ہوشیاری کو نہیں رکھا. یہ اور بات ہے ہماری نادانی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نہیں سمجھتے ہو کہ ہم ان مجالسوں کے ذریعے سے میرے دوستو اپنی آئندہ منزلوں کو جب تک سامنے ہم نہیں رکھیں گے ہمارے لیے آگے قدم کیسے اٹھے گا. ہمیں قدم اٹھانا ہے. بارہ ہمارے سامنے اس کے فضائل آئے اس کے تقاضے آئے. ہم نے ارادے بھی کیے نیتیں بھی کی لیکن نکلنے سے پہلے واپس کچھ عوارض آ گیا. شیطان نے ہماری پوری محنت کو چپٹ کر دیا. کو نکلنے نہیں دیا اور روزمرہ ہم آگے اپنی منزل کو طے کر رہے ہیں. روزانہ اپنی منزل کہاں ہو رہی ہے بولو طے ہو رہی ہے. ہم اس منزل کے قریب روزانہ پہنچ رہے ہیں. کب اس منزل پر پہنچنا ہو جائے کسی کی کوئی گارنٹی بولو ہے؟
ارے بولو نا یار، ہے کسی کی گارنٹی؟ وہ منزل میرے دوستو ہمارے سامنے اگر ہوگی تو ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے ہر قدم کا اٹھانا، اور کیسے ہی حالات ہوں ان حالاتوں کے اندر سے بھی ہمارے لیے قدم کا اٹھانا آسان ہو جائے گا، پھر مشکل نہیں ہوگا۔ ہمارا قدم اٹھانا آسان ہو جائے گا کہ میرے سامنے ایک منزل ہے اور وہ منزل میرے قریب آ چکی ہے اور مجھے وہاں ان چیزوں کی ضرورت ہے، میں ان ضرورتوں کو کیسے وصول کر لوں؟ سفر میں ذات رات توشہ لیتا ہے نا، تو اس کے لیے راحت ہوتی ہے کہ سفر لمبا ہے اور ساتھ میں کھانے کو نہیں ملے گا تو ساتھ میں لے لو توشہ۔ اگر یہ چیز اس کے سامنے رہے دوستو تو ہمارے لیے چاہے کیسے ہی حالات ہوں ان حالاتوں میں سے ہمارے لیے نکلنا آسان ہو جائے۔ ہم صرف اس ٹارگٹ کو رکھیں کہ میری منزل سامنے اب آ چکی ہے۔ ہاں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ سفیدی آ جاوے، بڑھاپا آ جاوے، ہاتھ پیر بالکل جواب دے دے اس کے بعد آ جاوے، منزل اس کا ویسا ہے؟ بولو باپ کے کندھوں پہ بیٹے کا، دادا کے کندھوں پہ پوتوں کا بھی جنازہ اٹھتا ہے، جاتا ہی نہیں جاتا؟ بولو اس منزل کا سفر طے ہے میرے دوست۔ ہم صحابہ کی زندگیوں کو اگر جتنا سنیں گے اور اپنے اندر اس کا جذبہ بنائیں گے اور اس کے اوپر پھر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے کے لیے اپنے قدموں کو اٹھائیں گے، اللہ پاک اتنے مہربان ہے کہ ہمارے قدموں کو اٹھانے کو بہانہ بنا دیں گے، وہ ہمارا بہانہ بن جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو فکر کے طور پر ان کو گواہ بنائیں گے کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ کیسے حالاتوں کے اندر بھی مجھے راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے قدم کو اٹھایا ہے۔ فرشتوں کو بناتے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو گئے، میرے اس بندے کی تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، دنیا میں کسی جگہ ملتا ہے؟ بولو ملے گا؟ پیسوں سے، عہدوں سے، ڈگریوں سے، کسی چیز سے نہیں ملے گا۔ وہ فیصلہ اللہ پاک کریں گے اور میرے اور آپ کے بارے میں کریں گے، اور جب اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاوے پھر ہم کو کسی کی ضرورت ہے؟ بولو ہے؟ راضی کرنے کے لیے ہم یہاں آئے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ہم سے راضی ہو جاوے، ہم اس کو منا لے کہ میرے اللہ تو سے راضی ہو جا۔ بس ایک معصوم بچہ ہوتا ہے اپنے باپ کے پاس ضد کرتا ہے، باپ کی کیپیسٹی کے اوپر کا اس کے سامنے لوٹ دیتا ہے، ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں اور اس کا کام پورا کرتے ہیں۔ ماں باپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے لوڈ کو پورا کرتے ہیں کہ میرا بچے کو رونے مت دو۔ وہ اپنے ضد پر صرف اڑ جاتا ہے، مجھے کھانا نہیں کھانا، ماں باپ سے بات نہیں کرنا، نہیں ڈیمانڈ، وہ اپنی نادانیت میں ڈیمانڈ کرتا ہے لیکن ماں باپ اس کی یہ حالت بھی نہیں دیکھتے۔ تو کیا کہنا ہے میرا آپ کا اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہو، اگر یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا دے، اللہ کے سامنے عاجزی کرے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے قدموں کو اٹھائے، کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ جس مہمان خانے کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہو، کس کے لیے بنایا؟ بولو
میرے اور آپ کے لیے اللہ نے جس کو بنایا ہو ہم اس کو صرف راضی کر لیں تو دوستوں کیسی نعمت دے گا، کیسی نعمت دے گا، ہم نے سوچا بھی نہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. انسان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، اس کے کانوں نے سنا بھی نہیں، اور اس کے دل و دماغ کے اندر وہ بات ابھی تک وہ وہم پیدا بھی نہیں ہوا. ایسی نعمت اللہ نے اپنے خزانے غیب کے اندر میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے. کس کے لیے رکھی بولو؟ ارے بولو نا. اللہ نے اپنا خزانے غیب میں رکھی ہے، لیکن ہم اس کے مستحق تو ہو. اللہ نے ہم کو ان عملوں کی ذمہ داری دی ہے کہ اس عملوں کے ساتھ ہو تو تم اس کے حقدار ہو، تم اس کے مستحق ہو، مستحق بنایا ہے اس کے تم حقدار ہو. ان تمام نعمتوں سے تمہیں نوازا جائے گا، اور اس مہمان خانے کے اندر تمہارے کے لیے مہمانی کا اکرام کے ساتھ تمہارا داخلہ کیا ہو جائے. اکرام کیا جائے گا، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہاں کوئی دکھ کی بات نہیں ہوگی، وہاں کوئی رنجش نہیں ہوگی. وہاں نہ نوکری ہے، نہ کھیتی ہے، نہ ملازمت ہے، نہ دھندا ہے، نہ فکر، کوئی مشغلہ نہیں ہے. وہاں تو اللہ پاک کی طرف سے بلکہ کوئی عبادت بھی نہیں ہے، وہ تو عبادتوں کا اور اللہ پاک کا بدلہ ہے. یہ 60-70 سالہ زندگی کے اندر کچھ اللہ کو یاد کر لو، کچھ اللہ کو راضی کر لو، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو اپنی زبان سے اپنی ایک پالش دلوں کی گہرائیوں میں اتار لو. بس کام اپنا پورا، صرف ایک پالش. یہ پورے زندگی کی محنت کا نچوڑ یہ ہے کہ زبان سے کہاں لیا ہو بولو؟ ارے بولو، دلوں میں لیا. اللہ کرے وہ اللہ ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے اندر اس کی حقیقت متصل فرما دے. اپنے دلوں کی گہرائیوں میں عبادت آ جائے. پھر ہر تکلیف آسان، ہر مشکل آسان، پھر کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اور جتنی بھی رکاوٹیں ہوگی اس کو یہ دفع کر دے گا کہ نہیں، مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ بات اس کے دلوں کی گہرائیوں میں آ جائے گی. اور ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو کہ ہاں، مقدر کے ذریعے سے جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گھر والے بھی تھے، بچے بھی تھے، اپنے رشتہ دار بھی تھے، ہر چیز کو، لیکن کبھی اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اس ایمان کی حقیقت کو مٹانے کے لیے کبھی کسی تقاضے کو آگے پیچھے نہیں کیا. اللہ نے نوازا، کسی کو بھوکا نہیں مارا. قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس کا وعدہ کیا ہے. اللہ کسی کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اتنے قدردان ہے کہ اپنے بندوں کی قدموں کے اٹھنے پر اللہ پاک کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری بڑائی اور اپنی وحدانیت کو دلوں میں اتارنے کے لیے اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اس نے بیوی کو، بچوں کو، اپنی مزدوری کو، اپنی کھیتی کو، اپنے کام کاج کو، ہر چیز کو میرے نام پہ قربان کر دیا. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا قدم اٹھایا ہے. اللہ کو اس سے بڑا پیار آتا ہے میرے دوستوں. ہاں، اللہ اتنے قدردان ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم کچھ اللہ کو راضی کرتے ہیں.
اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے. ہمارا اللہ ہم سے روٹا ہوا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو ابھی تک راضی نہیں کیا. جو کیفیت مجھے اور آپ کو بنانی ہے، ابھی تک ہمارے اندر وہ کیفیت نہیں بنی. اپنے دنیاوی ماحول کے اعتبار سے ہم سوچیں کہ شوہر اگر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. میرے اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے تو کیسے راضی کرنا، کیسے راضی کرنا. جیسے دنیاوی جتنے بھی عوارض ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بہانے سے اس کو راضی کر لیا جائے، بس اسی طریقے سے اس عمل کے اندر کہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں تو اللہ کتنا مہربان کہ اللہ دنیا کی آخرت کی تمام منزلوں کو ہمارے لیے آسانی کے فیصلے کر دے گا. اس کی سکرات سے لے کر جنت میں داخلے تک کی ہر منزل پر اللہ پاک کی طرف سے مدد. یہ وعدہ اللہ کا، یہ سب سے بڑا وعدہ اللہ کا. ہر منزل پر اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد ہو تو اس کے لیے کوئی تکالیف کرنا نہیں، کوئی تکالیف کرنا نہیں، بلکہ قبر ہی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے نب کرنا ہو مچھلی تو جب پہلے رات کی دلہن سوتی ہے تو اس کو سلا دیا جائے گا، کوئی تکلیف نہیں. اس کا چاروں طرف سے یہ آتا کہ اب سو جائے، اس کو سونے دو، اب کوئی ڈسٹرب مت کرو، اس کو سونے دو. یا تو پیچھے بیٹھے تھے اس کو قریب لا دی، اذان ہونے سے پہلے اس کو اٹھاتے چلو نماز کا ٹائم ہو گیا. کوئی اسکول میں جانے کے لیے فکر کرتا ہے، کوئی کلاسوں میں جانے کے لیے، کوئی مدرسوں میں، کوئی مزدوری میں، کوئی کھیتی میں، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. قبر میں اس کو سلام، اب کوئی ٹینشن نہیں، اس کی کوئی ذمہ داری اب نہیں ہے. اب اس کی صرف اس کے لیے ایک ہی کام ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دو اور اس کے لیے راحت اور آرام کے تمام نقشے کو کھول دو. یہ اللہ کا انعام ہے میرے اور آپ کے لیے. کس کے لیے؟ ارے بولو نا یار، کس کے لیے؟ ہمارے لیے. لیکن ہمارے صرف بول دینے سے ہو جاوے. ایک آدمی مزدوری کے لیے جاوے، کھیتی میں جاوے یا کسی کمپنی میں جاوے اور کہے کہ میں نوکری پہ لگ گیا، میں نوکری پہ آ گیا، صرف بیٹھے رہنے سے کام ہو جاوے؟ ارے بولو. کھیتی باڑی کے اندر مزدوری کے لیے اندر جاوے کہ چلو کھیتی کے اندر چلے گئے اور وہاں پر اس کو کپاس چننے ہو کہ اور دوسرا جو بھی کام ذمہ داری ہو وہ کرے نہیں، اور کہ میں تو یہاں تمہارے یہاں کام پہ آ گیا، اس کو مزدوری مل جاوے. ارے بولو نا. دکان پہ ملازم ہو تو صبح سے شام تک صرف کہ میں نے دکان پہ اپنی کام پہ آ گیا، کام نہ کرے مزدوری ملے گی؟ ارے بولو. بس اسی طریقے سے میرے دوستو ہم بھی اس چیز کو اگر ہمارے سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، تو انشاءاللہ یہ بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ایسا ہی سوچیں کہ اگر میرے اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے تو مجھے اس کو جیسے چاہتے ہیں ایسے اس عمل کو پورا کروں. میرے ہر عمل میں کمزوری ہے اور عملوں کو کیسے صحیح کیا جائے. نماز پڑھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن کیسا میرے اس عمل کا حالت کرنا، اس عمل کو کیسے پورا کرنا. اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مبارک اور پاکیزہ زندگیاں سامنے کہ صحابہ نے اپنی پوری زندگیوں کو نچھاور کر دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ارے جس کے صدقے میں آسمان زمین چاند سورج ستاروں کو اللہ نے وجود دیا، پیارے آقا کالی کملی والے سرکار عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف گئے اور طائف میں آپ کے ساتھ کیسی کسی گستاخیاں کی ان شریروں نے، آپ کو کتنی تکالیفیں دی، اور تکالیفوں کو آپ نے برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد ان شریروں سے جب امن ملا، کچھ اطمینان ہوا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہے ہیں آپ بولو؟ اللہ تو راضی ہے نا، کوئی چیز کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کس کی زبان کے بولے؟ ارے بولو۔ اور طائف پہ کتنی آپ نے تکالیفیں اٹھائی بولو؟ میرے اور آپ کے لیے سن لینا آسان، اس کے صدقے میں آسمان زمین چاند سورج کو وجود دیا ہو، اس کے اوپر یہ حالت، اس کی زبان کے بول رہی کہ اللہ تو راضی ہے نا، تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تیری ناراضی کو دور کرنا میرے لیے بہت، یہ چیز ہم سوچ لیں کہ مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور مجھے راضی کرنے کے لیے چاہے مجھے جان سے، مال سے، وقت سے، صلاحیتوں سے، اور میرے جن مشغلوں کے اندر میں مشغول ہوں، اپنے ان مشغلوں میں سے نکل کر جس لائن کا میرے سامنے مجھے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی تقاضا ہو تو میں اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کروں، اگر اسی کو اللہ بہانہ بنا دے وہ خوش ہو جاوے، میرے لیے سستا سودا ہے، وہ میرے لیے سستا سودا ہے، میرے کام بن جاوے کہ وہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھ سے راضی ہو گیا، وہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تمام جتنے بھی چیزیں ہیں دوستو، اس کو صرف سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک ہی ٹارگٹ اگر ہمارے سامنے ہو کہ میں کس طریقے سے اس کو راضی کر لوں، اور اس کے لیے وقتی طور پر چاہے کچھ مجاہدہ برداشت کرنا پڑے، میں اس گھونٹ کو پی لوں کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کڑوا گھونٹ چاہے تھوڑی دیر کا ہے لیکن پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ میرے لیے صحت پا دیا ہے۔ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کڑوی دوائی دیتا ہے لیکن جانتا ہے کہ کڑوی ہے، علاج اگر یہ صحیح لے لیا تو میرے کو تندرستی مل جائے گی، یہ کڑوا گھونٹ تھوڑی دیر کے لیے پی لوں کہ میں تھوڑی دیر اللہ کے نام پہ اپنی زندگی کے اس سرمایہ کو، چاہے میرے 40 سال 50 سال گزر گئے اور میں نے کئی مدتوں سے سوچا کہ مجھے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، اور کتنی مدتوں کتنے اللہ والے میرے پاس آئے اور مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام لائن کے یہ طے و فضائل میرے سامنے رکھے، میں نے کئی مرتبہ ارادے کیے، عزائم کیے، نیت بھی کی کہ مجھے جانا ہے جانا ہے، جیسے جیسے دن قریب آتے گئے کچھ نہ کچھ ہلا آ گیا اور میں اپنے آپ کو چھوڑ دیا، شیطان اس کے اندر کام کرے گا، حالانکہ میری منزل تو بڑھنے لگی ہے، آگے چلنے لگی ہے، میں نے اپنے آپ کو ڈالا کہ ابھی نہیں، پھر ابھی نہیں، پھر جاؤ گا، اپنے آپ کو ڈالتا گیا، میری منزل بڑھتی گئی اور میں ان چیزوں سے بالکل دور ہونے لگ گیا۔ اس چیز کو اگر سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے اگر سچی توبہ کریں، اے اللہ یہ اجتماع آج کا ہے، ان اجتماع کے اندر تو نے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول کیا ہے، اے اللہ اس کے اندر مجھے بھی شامل فرما لے، میں آج تو اپنے دل سے یہ طے کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تجھے راضی کرنے کے لیے چاہے ان لائن کا کوئی تقاضا بھی میرے سامنے ہو، آج تو میں اس کو پورا ضرور کروں گا، اور میرا ٹارگٹ مجھے راضی کرنا، اور اس کے لیے میں یہ تقاضے کو اگر پورا کروں گا تو میری منزل آسان ہو جائے گی اور میرے لیے آسانی کے ساتھ جنت تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دل میں اگر عزم ارادہ ہوگا دوستو ہمارے لیے آسان ہے۔ آج تک کی جتنی بھی غفلتوں کے ساتھ ہم نے ٹالتے گئے اس کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، کیا کریں گے بولو؟ ہاں، یہ آنے والا مجمع یہ ہمارے دین کی
پہلی مجلس، اس کے اندر ہم یہ بیٹھنے والا مجمع تو یہ طے کرے کہ آج تو ہم یہ طے کرتے کہ انشاءاللہ اس مجلس سے اور اس اجتماع سے مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لائن کا جو تقاضا میرے سامنے آئے گا، میں دنیاوی تمام ضرورتوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے اس تقاضے کو پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا. کریں گے انشاءاللہ.